الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون صدق اللہ العظیم۔ ایک پتھر کی بھی تقدیر سنور سکتی ہے، ایک پتھر کی بھی تقدیر سنور سکتی ہے، شرط اتنی ہے سلیقے سے تراشا جائے۔ معزز حاضرین، محترم اکابرین، پردہ نشین خواتین، کافی دیر سے بچوں کے پروگرام سے ہم سب محظوظ ہو رہے تھے، اور واقعہ یہ ہے کہ جس طرح دیگ کے چند چاول دیکھ کر کے اندازہ لگ جاتا ہے کہ دیگ پک چکی ہے، اسی طرح بچوں کے پروگرام نے مکتب کے اساتذہ، ذمہ داران، کارکنان کی محنت کو سب کے سامنے واضح کر دیا ہے۔ میں اپنی طرف سے اور اپنے تمام مہمانوں کی طرف سے اساتذہ، ذمہ داران، بالخصوص حاجی مقبول صاحب اور مفتی روشن صاحب کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد دیتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی اس پودے کو شجر سایہ دار بنائے، فتنوں سے بچائے اور اس کے فیض کو عام اور تام فرمائے۔ بزرگوں اور دوستوں، یہ جو چھوٹے چھوٹے بچوں نے ابھی آپ حضرات کے سامنے مختلف چیزیں پیش کی، مکالمے کی شکل میں، نعت اور تقریر کی شکل میں، نظم اور حمد کی شکل میں، جو بہت ساری چیزیں ان طالبات نے اور طلبہ نے پیش کی ہے، یہ ان کے سادہ دلوں پر نقش ہونے والے وہ حروف ہیں، وہ کلمات ہیں جو زبان سے ظاہر ہو رہے ہیں۔ اس لیے اصل بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں یہ جو اولاد کی نعمت سے سرفراز فرمایا ہے، تو کیا ان اولاد سے صرف محبت کرنا، اولاد کو صرف کھانا کا انتظام کر دینا، پہننے کا انتظام کر دینا، کیا صرف یہی ان کا حق ہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ آپ یہ دیکھیے، ایک چڑیا اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کے لیے گھونسلے کا انتظام کرتی ہے، بارش سے بچنے کے لیے، دھوپ سے بچنے کے لیے خوبصورت طریقے پر اس کا گھر بناتی ہے، اپنی چونچ میں دانہ لا کر کے اپنے ان چھوٹے چھوٹے بچوں کے منہ میں دانہ ڈالتی ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ صرف بچوں کو کھلا دینا یہ انسان کا امتیاز نہیں ہے، یہ انسان بھی کرتا ہے، جانور بھی کرتا ہے۔ معلوم ہوا بچوں سے صرف پریم، پیار اور محبت نچھاور کر دینا یہ جانور بھی کرتا ہے، انسان بھی کرتا ہے۔ اپنے بچوں کو اڑنا سکھا دینا، حالات زمانہ کا مقابلہ کرنا سکھا دینا، کھلی فضاؤں میں پروں کو لہلہانا سکھا دینا یہ انسان بھی کرتا ہے، جانور بھی کرتا ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ انسان کے اپنے بچوں کے ساتھ کرنے کا کچھ اور بھی کام ہے، کیونکہ انسان کو اللہ نے اشرف المخلوقات بنایا ہے، جانوروں سے اسے ممتاز بنایا ہے، امتیازی شناخت عطا فرمائی ہے، شریعت کا اسے مکلف بنایا ہے، قرآن و حدیث اس کے ہاتھ میں تھمایا ہے۔ اس لیے ایک جانور کے طریقے پر اگر انسان بھی اپنی ساری چیزیں کرے تو یہ اشرف المخلوقات نہیں بن سکتا، جانوروں سے اس کا امتیاز ظاہر نہیں ہو سکتا۔ معلوم ہوا کہ انسان اپنے بچوں کے تئیں کسی ایسی چیز کے کرنے کا پابند ہے جو جانوروں سے زیادہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ اپنے بچوں کو مومن بنا کر کے رکھے،
اپنے بچوں کو ایمان والا بنا کر کے رکھے، ان کی ایسی تربیت کرے، ان کو ایسے سانچے میں ڈالے کہ یہ بچے دنیا میں بھی کامیاب رہیں اور آخرت میں بھی کامیاب رہیں، ہمیشہ مومن بن کر کے، مسلمان بن کر کے زندگی گزاریں۔ اگر ایک ماں نے اور ایک باپ نے اپنے بچوں کو اس طرح ڈھال دیا تو یہ سمجھ لیجئے کہ اللہ نے جو امانت عطا فرمائی تھی، اس امانت کو اس نے صحیح طریقے پر استعمال کیا، اس امانت کا حق ادا کیا۔ لیکن اگر اللہ نہ کرے ماں باپ نے اپنے بچوں کو کھلایا پلایا، سارے شوق سنگھار پورے کیے، ضروریات پوری کی، دنیا کی تعلیم بھی انہیں دلا دیا، لیکن انہیں نہیں بتلایا ایمان کس حقیقت کا نام ہے، انہیں نہیں بتلایا کہ اللہ اور اس کے رسول کے تقاضے کیا ہیں، انہیں نہیں بتلایا کہ دنیا میں ہمیں اس طرح زندگی گزارنا ہے کہ آخرت میں ہم سرخرو ہوں، اللہ کے سامنے، رسول اللہ کے سامنے ہمیں ذلت و رسوائی نہ اٹھانا پڑے۔ اگر ہمارے بچوں کی تربیت ہم نے ایسی نہیں کی تو یاد رکھیے ہم میں اور جانوروں میں کوئی فرق نہیں ہوگا، اس لیے کہ جانور بھی کھلاتا پلاتا ہے، شوق سنگھار کرتا ہے، ہم نے بھی اسی طرح اپنے بچوں کے لیے کیا ہے۔ ایک بڑی ذمہ داری جو انسان ہونے کے ناطے اور مسلمان ہونے کے ناطے ہم لوگوں پر عائد ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنے ایمان کو سنبھالنے کے ساتھ ساتھ اپنے بچوں کو ایمان پر ثابت قدم رکھیں، اپنے بچوں کی ایسی تربیت کریں کہ دنیا کا کوئی تھپیڑا آئے وہ ان کے ایمان کو لڑکھڑاہٹ میں مبتلا نہ کرنے پائے، دنیا کی کوئی بھونج آئے وہ ان کے ایمان کو ہلا نہ پائے، دنیا کے کیسے حالات بھی آئیں وہ اس کے ایمان کو ڈگمگا نہ پائیں۔ ہم نے اگر اپنے بچوں کو ایسا سنبھال لیا تو یہ حقیقت ہے ہمارے بچوں کی تربیت کی۔ آپ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کی کیسی تربیت فرما رہے ہیں تاکہ ایمان ان کے سینوں میں راسخ رہے، عقیدہ ان کا پختہ رہے، ایمان مضبوط رہے، کسی طرح کے تھپیڑے ان کے ایمان کو خراب نہ کرنے پائیں۔ میں صرف 2 مثالیں پیش کر کے بات کو آگے بڑھاتا ہوں۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مکہ چھوڑ رہے ہیں، کس حالت میں؟ اس حالت میں جب مکہ کی زمین اپنی وسعت کے باوجود تنگ ہو جاتی ہے، اہلیہ اہالیان مکہ نے، مکہ کے باشندوں نے اللہ کے نبی پر جینا دو بھر کر دیا، ستایا، پریشان کیا، اونٹ کی اوجھڑی آپ کے سر مبارک پر، بدن مبارک پر لاد دی جاتی، نجاست اور گندگیوں کے ساتھ اسے آلودہ کیا جاتا، جس کے تقدس اور پوتر پن پر، جس کے پاکی پر فرشتے سلام کرتے ہیں۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دی جاتی، جس نے اپنی زبان مبارک سے کسی کے لیے ایک شبد بھی غلط نہیں استعمال کیا۔ اللہ کے نبی کو پاگل کہا جاتا جو اس دھرتی کا سب سے مائنڈڈ، سب سے ذہین ترین انسان پیدا ہوا، اللہ کے نبی کو پاگل کہا جاتا۔ خیر بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ستایا گیا، حتیٰ کہ آپ اپنے پیارے وطن کو چھوڑنے پر مجبور ہوئے۔ آپ تشریف لے جا رہے ہیں، مکہ کو، کعبہ کو حسرت بھری نگاہ سے دیکھ رہے ہیں اور فرما رہے ہیں واللہ خدا کی قسم مکہ تو مجھے دنیا کے اس کائنات کی سب سے محبوب ترین چیز ہے، اگر تیرے باشندوں نے مجھے نہ ستایا ہوتا، زینہ دو بھر نہ کیا ہوتا، میں کبھی تجھے خیر آباد نہ کہتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما رہے ہیں، مکہ چھوڑ رہے ہیں، مدینہ کے یاروں کو، جانثاروں کو، وفاداروں کو، یعنی نبی کے صحابہ کو جب پتہ چلتا ہے اللہ کے نبی مکہ چھوڑ کر مدینہ تشریف لا رہے ہیں، لانے والے ہیں، وہ چند کلومیٹر، کئی کلومیٹر دور دھوپ میں اللہ کے نبی کا استقبال کرنے کے لیے مدینہ سے باہر نکلتے، صبح آتے، سورج غروب ہوتے وقت انتظار کرتے، اور پھر جب نبی تشریف نہیں لاتے شام کو واپس لوٹ جاتے۔ اللہ کے نبی کے ساتھ یہ محبت، یہ وفاداری، یہ جذبہ شعاری ان صحابہ کرام کے سینے میں تھی۔ صحابہ انصار آپ کا انتظار کرتے۔ ایک موقع پر ایک دن وہ بھی آیا جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے جھرمٹ میں اللہ کے نبی صدیق اکبر کے ساتھ وہاں پہنچتے ہیں، وہاں صحابہ پورا مدینہ امنڈ پڑا، چھوٹی چھوٹی بچیاں اللہ کے نبی کی شان میں قصیدے پڑھ رہی ہیں۔ ایک بچی کہتی ہے طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی، کہ آج ہمارے اوپر شکر واجب ہو گیا ہے، کائنات کی سب سے مقدس ہستی ودا پہاڑ کی چوٹیوں سے وابستہ ہو رہی ہے، نکل کر آ رہی ہے۔ انہی اشعار میں
ایک بچی نے ایک شعر پڑھا اور شعر ایسا تھا جو عقیدہ خراب کر سکتا تھا، عقیدے پر وار کر سکتا تھا۔ شعر کے الفاظ تھے وَفِينَا نَبِيٌّ يَعْلَمُ مَا فِي غَدِي، کہ ہمارے درمیان ایک ایسے نبی آ رہے ہیں جو عالم الغیب ہیں، جو مستقبل کی خبریں جانتے ہیں، آئندہ کے حالات جانتے ہیں۔ اللہ اکبر! اس جملے کا مطلب تعویل کے ساتھ صحیح ہو سکتا تھا، علماء فرماتے ہیں تعویل ہو سکتی تھی، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے آج یہ جملہ اگر بول دیا گیا اور اسے گنجائش کی راہ سے نکال دیا گیا، کل ہزاروں لوگوں کے ایمان کے دفن ہونے کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ کوئی سمجھ سکتا ہے کہ اللہ عالم الغیب ہوتا ہے، نبی بھی مستقبل کی خبریں جانتے ہیں، نبی بھی عالم الغیب ہو سکتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے ایمان سلامت رکھنے کے لیے، عقیدہ بچانے کے لیے، بچوں کے سینوں کو صحیح عقیدہ پیوست کرنے کے لیے فرمایا اسکتی عن ہذہ وقولی ما کنت تقولین قبلہ، او بچی بس بس، جو پہلے اشعار پڑھتی تھی صرف وہی پڑھو، یہ شعر تمہارے عقیدے کو ڈیمیج کر سکتا ہے، یہ شعر تمہارے ایمان کو ڈاکہ ڈال سکتا ہے، اس لیے خبردار خبردار یہ شعر نہیں پڑھنا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اصلاح فرمائی اور شعر کو ڈیلیٹ کروایا، ختم کروایا اور فرمایا یہ شعر نہیں پڑھنا کیونکہ یہ ایمان اور عقیدے کو خراب کر سکتا ہے۔ معلوم کیا ہوا؟ معلوم یہ ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس چیز پر کڑی نگاہ رکھ رہے ہیں کہ چھوٹے چھوٹے بچوں کی زبان سے ایسے جملے نہ جاری ہونے پائیں جو ان کے ایمان کو تباہ کر دیں، یا کسی بھی انسان سے ایسی باتیں نہ نکلنے پائیں جو اس کے عقیدے کو خراب کر دیں۔ معلوم یہ ہوا ہمیں اپنے بچوں کے بارے میں چاق و چوبند رہنا ہے کہ کون سی بات ان کی زبان سے نکل رہی ہے، کیسے جملے ان کی زبان سے ادا ہو رہے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو روا روی میں اور یوں ہی لاشعوری پن میں اور غیر ارادی طور پر بھی کفریہ جملے ان کی زبان سے نکل جائیں۔ معلوم یہ ہوا کہ ہمیں اپنے بچوں کے ایمان کے بارے میں بہت زیادہ حساس رہنے کی ضرورت ہے۔ ایک اور موقع آتا ہے، سنہ 8 ہجری ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک بیٹے ہیں حضرت ابراہیم، جو حضرت ماریہ قبطیہ کے بطن سے پیدا ہوئے اور ابھی چند مہینے کے تھے کہ ان کا انتقال ہونے کا وقت آ جاتا ہے اور ان کا انتقال ہو جاتا ہے۔ اتفاق سے جس دن ان کا انتقال ہوتا ہے اس دن سورج گرہن ہو جاتا ہے، اور عربوں میں، کفار مکہ میں اور ان لوگوں میں، کافروں میں، پورے جزیرۃ العرب میں ایک مزاج یہ بنا ہوا تھا کہ اگر سورج گرہن ہو جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آج دنیا کی کوئی بڑی ہستی اس دنیا سے پردہ فرمائی ہے۔ اگر سورج گرہن ہوگا تو اس کا مطلب کوئی بڑی شخصیت پیدا ہو رہی ہے یا کوئی بڑی شخصیت دنیا چھوڑ رہی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے حضرت ابراہیم کا جب انتقال ہوا تو عرب یہ سمجھنے لگے کہ محمد کے بیٹے ابراہیم کا چونکہ انتقال ہوا ہے اور ابراہیم بڑی شخصیت ہونے والے تھے، بڑی شخصیت کا انتقال ہوا ہے، اس لیے سورج گرہن ہوا ہے۔ یہ خوشی کا موقع ہو سکتا تھا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، لیکن اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جو معلم انسانیت بنا کر بھیجے گئے تھے، جو لوگوں کے ایمان و عقیدہ، اخلاق و اعمال کو صحیح کرنے کے لیے اس دنیا میں تشریف لائے تھے، بخاری شریف کے الفاظ ہیں، اس موقع پر آپ نے خطبہ دیا، صحابہ کو جمع فرمایا اور فرمایا ان الشمس والقمر آیتان من آیات اللہ، اے لوگو سورج اور چاند یہ اللہ کے اشارے پر چلتے ہیں، کسی کی وفات سے ان کا تعلق نہیں، کسی کی ولادت سے ان کا تعلق نہیں، اللہ انہیں حکم دیتا ہے نکل جا، یہ نکلتے ہیں، اللہ انہیں حکم دیتا ہے ڈوب جا، یہ ڈوب جاتے ہیں، کسی کی وفات اور ولادت سے ان کا تعلق نہیں ہے، عقیدہ خراب کرنے کی ضرورت نہیں۔ معلوم یہ ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس چیز کو بہت زیادہ محسوس کر رہے ہیں کہ کبھی کسی مسلمان کے سینے میں کوئی غلط بات نہ بیٹھنے پائے، غلط عقیدہ جگہ نہ پکڑنے پائے، غلط چیز اس کے ذہنوں میں گھسنے نہ پائے۔ یہ تربیت تھی جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ماننے والوں کی۔ معاملہ آگے بڑھتا رہا، آگے چلتا رہا، اب ماحول ایسا ہو گیا، حالات ایسے ہو گئے
فتنے اتنا زیادہ رونما ہونے لگے کہ کون سی بات کفریہ ہے، کون سا جملہ غلط ہے، کس جملے سے ایمان ختم ہو جائے گا، اچھے اچھے پڑھے لکھے لوگوں کو بھی پتہ نہیں رہتا۔ اس لیے ان مکتبوں کی ضرورت پہلے سے بہت زیادہ ہو گئی ہے، تاکہ صحیح بنیادی عقیدے، صحیح بنیادی باتیں ان چھوٹے چھوٹے بچوں کے سینوں میں ابھی بٹھا دی جائیں، تاکہ اگر کوئی غلط جملہ یا غلط عقیدے والی باتیں باہر یہ سنیں تو ان کو سمجھ میں آ جائے، نہیں ہمارے استاد نے ہمیں صحیح بتایا تھا، ہمارے استاد نے ہمیں یہ پڑھایا تھا، ہمارے استاد نے ہمیں یہ سکھایا تھا۔ اس لیے کہ آج چھوٹے چھوٹے بچے اپنی زبانوں سے یہ جملے ادا کر رہے ہیں، انہیں مکتب میں یہ پڑھایا جا رہا ہے کہ ہمارا ایمان یہ ہے، ہمارے نبی آخری نبی ہیں، اللہ کے نبی کے بعد کوئی نبی اس دنیا میں آنے والا نہیں ہے۔ آج یہ اپنی زبان سے جملے ادا کر رہے ہیں، کہنے کو یہ جملے ہیں لیکن در حقیقت یہ قادیانیت کے لیے، فتنہ شکیلیت کے لیے، فتنہ مہدویت کے لیے، اور کتنے ہزاروں فتنے ایسے ہیں جو اللہ کے نبی کی نبوت پر ڈاکہ ڈال کر دنیا میں پروان چڑھتے ہیں۔ ان فتنوں کے لیے یہ بول سد سکندری بن جاتے ہیں اور دیوار کی طرح حائل ہو جاتے ہیں۔ ہمارے استاد نے ہمیں مکتب میں پڑھایا تھا کوئی آخری نبی نہیں آ سکتا، اس لیے قادیانیت بھی غلط ہے، شکیلیت بھی غلط ہے۔ یہاں میں رک کر ایک بات بتانا چاہتا ہوں۔ ایک فوجی افسر تھے، بہت بڑے، بہت پڑھے لکھے، اور ان کا عہدہ ایسا تھا، ان کا منصب ایسا تھا کہ بہت سارے لوگوں پر ان کی گرفت اور پکڑ تھی۔ قادیانیوں نے ان پر ڈورے ڈالنا شروع کیے اور آگے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے، ہر طرف سے ان کو گھیرنا شروع کیا۔ لیکن شاید ان کے ماں باپ نے ان کی تربیت صحیح کی تھی، وہ ہر بار باطل کو جھڑک دیتے اور جھٹک دیتے اور نکل جاتے۔ لیکن جب صحیح تربیت نہ ہو اور صحیح رہبر نہ ہو تو انسان ان آوارہ تھپیڑوں کو اور ان طوفانوں کا مقابلہ بہت مشکل سے کر پاتا ہے۔ بالآخر انہوں نے ایک پیشکش کی، پنجاب کے علاقے میں بہت ہی خوبصورت خاتون تھی، اس خاتون کو، اس لڑکی کو فوجی افسر سے نکاح کرنے کے لیے پیغام دیا قادیانیوں نے، اور یہ کہا ٹھیک ہے تم قادیانیت قبول نہیں کرنا، تم اپنے مذہب پر باقی رہنا، اپنے عقیدے پر باقی رہنا، لیکن اس لڑکی سے نکاح کر لیجئے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، اگر بات صرف نکاح کرنے کی ہے میں اپنے طریقے پر رہوں گا، یہ اپنے طریقے پر رہے گی اور میں نکاح کر لیتا ہوں۔ اس نے نکاح کر لیا۔ اسے احساس نہیں ہو رہا کہ کس طرح سن کا انجیکشن اس کے بدن پر لگایا جا رہا ہے، اسے احساس نہیں ہو رہا کہ اس کے ایمان کو لوٹنے کے لیے کیسے راستے ہموار کیے جا رہے ہیں۔ قادیانی لڑکی سے اس نے نکاح کر لیا۔ ایک مرتبہ بڑا پروگرام تھا، بڑا جلسہ تھا، بڑے جلسے میں قادیانیوں کا بڑا عالم آیا اور فوجی افسر کو بھی وہاں گئے اور وہاں پہنچائے گئے۔ بات بات میں ان عالم نے، وہ جو قادیانیوں کا عالم تھا، اس نے کہا دیکھو ٹھیک ہے تم اپنے عقیدے پر باقی رہنا، تم مرزا قادیانی کو نبی مت مانو، ہم تمہارے اوپر فورس نہیں کر رہے ہیں، لیکن صرف ہماری ایک بات مان لو۔ اچھا تم یہ کرنا کہ مرزا قادیانی نبی ہیں یا نہیں ہیں، اس بارے میں استخارہ کر لینا، استخارہ کر لینا کہ مرزا قادیانی نبی ہے یا نہیں ہے۔ اس فوجی افسر نے سوچا استخارہ تو اچھی چیز ہے، استخارہ اللہ سے مشورے کا نام ہے، استخارہ حدیث میں ذکر آیا، استخارہ نبی نے سکھلایا، استخارے میں کیا برا ہے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے میں استخارہ کر لیتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس پر پھٹکار ہوئی اور اس نے کہا ٹھیک ہے میں استخارہ کروں گا کہ مرزا قادیانی نبی ہے یا نہیں ہے۔ اس نے استخارہ کیا، رات میں وہ سویا، جب رات میں سویا خواب میں مرزا قادیانی دکھا اور وہ کہہ رہا ہے میں اللہ کا نبی ہوں، اور بعد میں حواریین بیٹھے ہوئے، اس کے اصحاب بیٹھے ہوئے، بہت سے جبہ پوش بیٹھے ہوئے، دستار و قبا والے بیٹھے ہوئے، امامہ اور پگڑی والے بیٹھے ہوئے، سفید پوش بیٹھے ہوئے، وہ سب کہہ رہے ہیں خواب میں ہاں یہ آخری نبی ہیں، یہ اللہ کے نبی کے بعد، محمد الرسول اللہ کے بعد نعوذ باللہ نبی بن کر کے آئے۔
جب یہ فوجی افسر خواب سے اٹھا اس نے کہا اب اس نے قادیانیت قبول کر لیا، اور صرف قادیانیت قبول نہیں کیا بلکہ اس کا پرچارک بن گیا، اور پورے اپنے عہدے کے ساتھ، پورے منصب کے ساتھ اور پوری کوشش کے ساتھ قادیانیت کی تبلیغ شروع کر دیا۔ جو مولانا اس کے پاس آتے وہ کہتا اپنی مولویت کی ڈگری تم رکھو، میں نے اللہ سے پوچھ کر قادیانیت اختیار کی ہے، میں نے اللہ سے استخارہ کر کے قادیانیت اختیار کی ہے۔ سارے مولویوں کو وہ لاجواب کر دیتا، اور اس طرح اس نے اپنے پیچھے کئی ہزار قادیانیوں کو کھڑا کر دیا۔ کوئی اس کے مقابلے میں دلیل پیش کرتا، وہ کہتا دلیل رکھو، میں نے اللہ سے پوچھ کر قادیانیت اختیار کی ہے، میں اللہ کی مانوں یا مولوی کی مانوں۔ شدہ ہوتے ہوتے اس کا فتنہ آگے بڑھتا ہے۔ ایک مرتبہ پنجاب کے علاقے میں چناب ایک جگہ ہے، چناب نگر کے نام سے وہ گاؤں مشہور ہے، اس گاؤں میں ایک بڑا جلسہ ہو رہا تھا۔ اس جلسے میں مولانا یوسف لدھیانوی شہید رحمت اللہ علیہ تشریف لائے۔ فوجی افسر اپنے نشے میں اور اپنے غرور میں، اور وہ یہ سوچ کر کہ ہم نے تو بڑے بڑے لوگوں کو لاجواب کر دیا ہے، بڑے بڑے مولوی ہمارے سامنے ٹک نہیں پائے، دیکھیں ان کا بڑا نام سنا ہے، بڑا شہرہ سنا ہے، جاتے ہیں ان سے مقابلہ کرتے ہیں۔ حضرت کے پاس وہ بندہ پہنچتا ہے، جلسہ ختم ہوتا ہے، تقریر مکمل ہوتی ہے، حضرت چند لوگوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، بتایا گیا کہ یہ فوجی ہے اور بہت ایسا ہے ویسا ہے، چنا ہے، اس کا تعارف کرایا گیا۔ جب وہ آگے بڑھا اور اس نے کہا کہ حضرت میں نے اللہ سے پوچھ کر کے قادیانیت اختیار کی ہے، یہ آپ کے مولوی مجھے گمراہ کہتے ہیں، آپ یہ بتائیے استخارہ غلط چیز ہے؟ استخارہ میں جو بات ظاہر ہوتی ہے وہ اللہ دکھلاتا ہے، استخارہ غلط نہیں، استخارہ کا رزلٹ غلط نہیں، استخارہ کا نتیجہ غلط نہیں، تو پھر قادیانیت غلط کیسے ہو جائے گی؟ اللہ غنی، اللہ کروڑوں رحمت نازل فرمائے علماء دیوبند پر، کروڑوں رحمت نازل فرمائے اکابرین دیوبند پر۔ حضرت مولانا یوسف لدھیانوی شہید رحمت اللہ علیہ شوق گئے اور کہنے لگے او خدا کے بندے، تجھے نہیں معلوم استخارہ کہاں کیا جاتا ہے؟ استخارہ کس چیز کا نام ہے؟ استخارہ کا مطلب ہے جس چیز کا حق اور باطل ہونا، غلط اور صحیح ہونا معلوم نہ ہو، اس میں استخارہ کیا جاتا ہے۔ استخارہ ڈاؤٹ کا نام ہے، استخارہ تردد کا نام ہے، استخارہ شک کا نام ہے۔ جس چیز میں شک ہوتا ہے وہاں استخارہ کیا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی کو آخری نبی ماننا یہ ایمان ہے، اور ایمان شک کو قبول نہیں کرتا، ایمان ڈاؤٹ کو قبول نہیں کرتا۔ جس وقت تو نے یہ کہا میں استخارہ کروں گا نبی آخر الزماں کو آخری نبی ماننے پر، تو اسی وقت کافر ہو گیا، تیرا ایمان اسی وقت نکل گیا۔ اور کافر کا نبی مرزا قادیانی ہوتا ہے، یہ انگریزوں کا نبی ہے، انگریزوں کا کھڑا کیا ہوا نبی ہے۔ کفر کی حالت میں تو نے استخارہ کیا، اس لیے نبی مرزا قادیانی تجھے دکھا۔ جب حضرت یوسف لدھیانوی شہید رحمت اللہ علیہ نے یہ بات فرمائی وہ چونک گیا، تربیت اس کی اسلامی تھی، فوراً اس نے کلمہ پڑھا، ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر تجدید ایمان کیا اور فرمایا بہت بڑا مغالطہ مجھے لگ سکتا تھا، اگر حضرت آپ کی ملاقات نہ ہوتی میں جہنم میں جلتا ہمیشہ کے لیے۔ میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں حالات ایسے خراب ہو رہے ہیں، کس جملے سے ایمان باطل لوٹتا ہے، کس ہتھیاروں سے ایمان باطل لوٹتا ہے، ہماری نسلوں کو نہیں معلوم، نوجوانوں کو نہیں معلوم۔ ایسی حالت میں ضرورت ہے کہ دین کے بنیادی عقیدوں کو ان بچوں کے سینوں میں پختہ کر دیا جائے، اور اس کا واحد ذریعہ یہ مکاتب ہے۔ یہاں پر ایک بات بہت اہم مجھے یاد آئی، بس وہ بات بتا کر کے اپنی بات مکمل کرتا ہوں، وقت بھی کافی ہو رہا ہے۔ حضرت مفتی شبیر صاحب رحمت اللہ علیہ، علامہ شبیر احمد عثمانی رحمت اللہ علیہ، کیا علم تھا ان کا اور کتنی بڑی شخصیت تھی۔ مولانا مناظر احسن گیلانی رحمت اللہ علیہ یہ جب پڑھتے تھے اس وقت دارالعلوم دیوبند میں 72 طلبہ دورے میں پڑھ رہے تھے، 72 طلبہ دارالعلوم دیوبند میں دورہ حدیث کے طالب علم تھے۔ مسلم شریف کا پہلا گھنٹہ علامہ شبیر احمد عثمانی رحمت اللہ علیہ پڑھایا کرتے تھے۔ حضرت نے کچھ سال پڑھایا، کچھ دنوں تک پڑھایا، اور پھر پڑھانے کے بعد دارالعلوم کی انتظامیہ میں درخواست لکھا، اور یہ درخواست لکھا کہ میں اب دارالعلوم میں پڑھانا نہیں چاہتا، میں استعفیٰ دے رہا ہوں۔ دارالعلوم نے وجہ پوچھی کیا بات ہے؟ فرمایا میرا سبق سمجھنے والے طلبہ نہیں ہیں، فرمایا میرا سبق سمجھنے والے طلبہ نہیں ہیں۔ حضرت نے دارالعلوم چھوڑ دیا، استعفیٰ
दफा दे दिया। लोगों ने कहा, असातिज़ा ने कहा, बड़ों ने समझाया, लेकिन हजरत पढ़ाने पर तैयार नहीं हुए। जबकि पढ़ने वालों में मनाजिर हसन गीलानी जैसे तालिब इल्म मौजूद थे। अंदाजा लगा सकते हैं अल्लाह ने कितना इल्म अता फरमाया था। हजरत ने शेखुल हिंद के तर्जमे में तफसीर का काम किया है। उस तफसीर में हजरत अल्लामा शब्बीर अहमद उस्मानी रहमतुल्लाह अलैह ने एक जुमला लिखा, फरमाया, मैं कहता हूँ अगर कोई नाज़रा कुरान भी पढ़ लेता है सही तजवीद के साथ, सही तलफ़ुज़ के साथ, सेहत अदा के साथ, वो नाज़रा कुरान पढ़ने के बाद छोड़ दे, वो कुछ भी हो सकता है, थपेड़ों में बह सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन अल्लाह उसे मुर्तद नहीं बनाएगा, अल्लाह उसका ईमान महफूज रखेगा। ये मैं नहीं कह रहा, अल्लामा शब्बीर अहमद उस्मानी रुब्बा अशासिन लौ अक़सम अलल्लाहि ला बर्रहू, ये खुदा के ऐसे बंदे हैं अगर अल्लाह की तरफ मंसूब करके कोई बात कह दे अल्लाह उनकी बातों की लाज रखेगा, उनके जुमलों की लाज रखेगा। इसी तरह हजरत मुफ्ती शफी उस्मानी साहब रहमतुल्लाह अलैह, ये कितनी बड़ी शख्सियत, शेखुल इस्लाम मुफ्ती तकी उस्मानी साहब के वालिद मुहतरम हैं। अल्लाह ने इनसे कितना बड़ा काम लिया है, कितनी अजीम हस्ती है ये। हज़रत मुफ्ती शफ़ी साहब रहमतुल्लाह अलैह मारिफुल कुरान में एक जगह लिखते हैं, फरमाया हमारे ज़माने में घर वापसी का फितना उठा। ये घर वापसी का फितना आज का फितना नहीं है, वक्फे वक्फे से ये उठता रहता है, कभी संगठन तहरीक के नाम पर, कभी शुद्धि तहरीक के नाम पर, कभी और नाम पर, तरह तरह के नाम पर ये अपडेट होता रहता है, इसका अपडेट वर्जन आता रहता है। हजरत मुफ्ती शफी साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, मैंने गौर किया जब ये इर्तिदाद का फितना उठा कई गांव मुर्तद हो गए, पूरे गांव में एक घर भी ऐसा नहीं बचा जो ईमान पर साबित कदम रह सके, जो ईमान पर सही सालिब रह सके। लेकिन मेरी इन आंखों ने देखा जिस घर में एक भी नाज़रा कुरान पढ़ने वाला था अल्लाह ने उसकी दहलीज से इर्तिदाद को लौटा दिया। जिस घर में एक भी कुरान देख कर पढ़ने वाला था इर्तिदाद आया, दरवाजे पर दस्तक दे करके चला गया। अल्लाह ने एक नाज़रा कुरान पढ़ने वाले की बरकत से पूरे घर वालों के ईमान को महफूज रखा। जरूरत है इस बात की कि हम करिया करिया जगह जगह इन मकतबों का जाल बिछा दें, इन्हें हकीर समझकर न गुल करो यारो, यही चराग जलेंगे तो रोशनी होगी। आखिर कोई तो बात थी। माल्टा से वापसी पर शेखुल हिंद रहमतुल्लाह अलैह ने यही फरमाया था, मेरा जी चाहता है मेरा बस चले, मेरा जी चाहता है कोई चप्पा, कोई गली, कोई गांव ऐसा बाकी ना रहे जहां मकतब का निज़ाम ना हो, जहां अल्लाह का कुरान पढ़ाने वाला ना हो, जहां कुरान समझाने वाला ना हो। मैं मुबारकबाद देता हूं उन हजरात को जिन्होंने ये पौधा लगाया, जिन्होंने ये दरख्त लगाया। अल्लाह इसे आबियार करे, बराबर करे और इसके समरात को पूरे आलम में फैज़ के साथ जारी फरमाए। आज ख़वातीन के लिए भी बहुत ज़्यादा दीनी तालीम की ज़रूरत है, उनके अंदर ईमान पैदा करने की ज़रूरत है। किन किन जुमलों से ईमान ख़त्म हो रहा है, रात दिन का ये मशगला है। बातिल एकदम से ईमान नहीं खींचता, पहले थोड़ा से, जैसे शिकारी होता है, शिकारी जब जाल बिछाता है तो जाल के बाहर दाना डाल देता है ताकि परिंदा आए और बाहर के दाने चुन करके वो जाल के अंदर पहुंचे और गिरफ्तार हो जाए। आज इंटरनेट की दुनिया में, मोबाइल की दुनिया में, एजुकेशन की दुनिया में, तालीम की दुनिया में इर्तिदाद के लिए जाल बिछा दिया गया है, उसके लिए दाने डाल दिए गए हैं। कोई साइट है, कोई तालीम है, कोई चीज़ है, कोई प्रोग्राम है, किसी प्रोग्राम पर सजदे कराए जा रहे हैं, किसी प्रोग्राम पर कुछ कराया जा रहा है। ये हमारी नस्लों के ईमान खींचने के लिए किया जा रहा है। इसलिए मैं इस बात पर पुरजोर तरीके पर इस बात को कहता हूँ कि जिस तरह ये मकतब का निज़ाम यहाँ चल रहा है इस तरह पूरे आलम में चलना चाहिए और पूरे दुनिया में चलना चाहिए। कितने ऐसे इलाके हैं, मैंने खुद सुना, हज़रत मुफ्ती आज़म महाराष्ट्र मुफ्ती अजीज़ुर रहमान साहब दामत बरकातुहुम ने खुद सुनाया, मैंने खुद सुना, बीच में कोई दूसरा रावी नहीं है। फरमाया आज से 6 महीना पहले की बात है, फरमाया ये हाथरस का इलाका, आगरा का इलाका, मैं उन गांव में घूम कर आया हूँ। 42 के 42 गांव मुर्तद हो चुके हैं, जहाँ कादियानियत ने, शकीलियत ने, ईसाइयत ने अपने शिकंजे गाड़ दिए हैं और उन अवाम के सीनों में जिन्हें कुछ नहीं मालूम, भोले भाले मुसलमान जिन्हें नमाज नहीं मालूम, कलमा नहीं मालूम, रोज़ा नहीं मालूम, बुनियादी अकीदे नहीं मालूम, ये कादियानियत वहाँ पहुँचती है और वहाँ पहुँचकर खामोशी के साथ उनको कादियानी बना रही है, मुर्तद बना रही है। हज़रत ने फरमाया मैंने खुद दौरा किया है, 42 के 42 गाँव मुर्तद हो चुके
چکے ہیں، کوئی قادیانی بنا، کوئی شکیلی بنا، کوئی عیسائی بنا۔ اس لیے ضرورت ہے، یہ ذمہ داری ہمیں اپنے اندر احساس پیدا کرنے کی کہ یہ آگ لگی ہوئی ہے ایمان کو کچلنے کی، پانی مکتب کا ڈالیے یہ بجھے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہماری اور ہماری نسلوں کے ایمان کی حفاظت فرمائے، اور جس طرح یہ مکتب چل رہا ہے اس کو آن شبان شان کے ساتھ تابندہ رکھے، پائندہ رکھے، اور اس طرح کا مضبوط طریقے پر نظام پورے عالم میں جاری فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔